للہ رب العالمین. السلام السلام. اپنا مہمان اچھی رہے ہیں. مندر کو مولانا محمد تمام بھائی نے گزارش کی کرتے صحیح کاموں والا دروازہ کرے کچھ آج کی مہربانی دے دی. حضرت سلطان الاولیاء خواجہ محمد زمان قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی کا ہدیہ پیش کیجیے. قل هو اللہ. صلی اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اور چند تفسیری فوائد اپنے شکستہ الفاظ میں پیش کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ مجھ ناچیز کو اس درگاہ شریف کے ساتھ کیا نسبت اور کیا تعلق ہے. میری بیعت ہے شرکپور شریف. شرکپور شریف لاہور سے 20 میل کے فاصلے پر ہے اور ضلع ہے شیخوپورہ. وہاں قطب الاقطاب حضرت میاں شیر محمد صاحب شرکپوری رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے بڑے کامل ولی تھے، قطب الاقطاب تھے. میری وہاں نسبت ہے. میں وہاں کا مرید ہوں اور ادنا غلام ہوں. ان کا پیر خانہ ہمارے پیر و مرشد کا پیر خانہ ہے کوٹلہ شریف، اور کوٹلے شریف والوں کا پیر خانہ ہے مکان شریف. کوٹلہ شریف پاکستان میں ہے اور مکان شریف انڈیا میں ضلع گرداسپور میں ہے. مکان شریف والوں کا پیر خانہ ہے حضرت قاضی احمد، اور حضرت قاضی احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیر خانہ ہے یہ لیواری شریف. تو گویا ہم سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ جس کا تعلق لیواری شریف کے ساتھ ہے اس سلسلے کے مرید ہے اور خادم ہے. پاکستان میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی یہ سب سے بڑی درگاہ شریف. باقی پاکستان بھر میں جتنے بھی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بزرگان دین ہوئے ہیں
سب آپ سے نیچے ہوئے ہیں، سب آپ کے بعد ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی سرکار پاکستان میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی یہ حضرت خواجہ سلطان الاولیاء حضرت محمد زمان قدس سرہ العزیز کی ذات۔ اسٹیج پر مخدوم و محترم حضرت علامہ صاحب زادہ محمد ابو الخیر صاحب تشریف فرما ہے۔ یہ فرزند ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمود صاحب مدد اللہم العلی کے جو حیدرآباد میں تشریف رکھتے ہیں۔ ان کا سلسلہ بھی یہاں اس درگاہ شریف پر پہنچتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی ایک دوسری شاخ ہے، مگر اس شاخ کے بڑے بزرگ بھی یہی سلطان الاولیاء ہے۔ اس واسطے حضرت صاحبزادہ صاحب قبلہ بھی تشریف لائے ہیں اور اپنے خطاب سے آپ حضرات کو نوازیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر دیا کہ اس درگاہ شریف سے مجھے کیا نسبت اور تعلق ہے، گویا یہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے کامل اکمل بزرگ ہیں اور ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام اور بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کردہ آیہ کریمہ کا ترجمہ، چند تفسیری فوائد اور چند ضروری باتیں عرض کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے۔ ایک گزارش کروں گا سامعین حضرات سے کہ جو اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سگریٹ مت پئیں۔ یہ اولیاء اللہ کی محفل ہے، پاک محفل ہے۔ اس محفل میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جائے گی، پاک لوگوں کا ذکر ہوگا، تو کیا آپ لوگ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بغیر سگریٹ کے یہاں نہیں بیٹھ سکتے؟ ادب میں ہے سب کچھ، ادب کرنا چاہیے اور سگریٹ بینی مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے البتہ ہم ضرور اس کو زندہ رکھیں گے پاکیزہ زندگی کے ساتھ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کو بہت اچھی جزا دیں گے اور ان کو بہت اچھا بدلہ دیں گے، ان کے نیک اعمال کا بدلہ، ان کو بہت اچھی جزا، بہت اچھا بدلہ دیں گے، ان کے نیک عملوں کا صلہ، بدلہ اور جزا۔ اس آیہ کریمہ کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق ہے اس دنیا کے ساتھ، دوسرے حصے کا تعلق ہے عالم برزخ کے ساتھ، اور تیسرے حصے کا تعلق ہے عالم آخرت کے ساتھ۔ یہ عالم دنیا ہے جس عالم میں اب ہم ہیں، اور مرنے کے بعد قیامت تک جس عالم میں رہیں گے اس کا نام ہے برزخ، اور قیامت کے بعد جس عالم میں رہیں گے اس کا نام ہے عالم آخرت۔ تو اس آیت میں 3 عالموں کا ذکر ہے۔ اس آیت
کا تعلق تین عالموں کے ساتھ. سنو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو، اس حصے کا تعلق ہے اس دنیا کے ساتھ، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو البتہ ہم ضرور اس کو زندہ رکھیں گے پاکیزہ زندگی کے ساتھ. اتنے حصے کا تعلق ہے عالم برزخ کے ساتھ کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والے صالحین کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھتا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو بہت اچھی جزا دیں گے آخرت میں، بدلہ ان کے نیک کاموں کا. اتنے حصے کا تعلق عالم آخرت کے ساتھ. جیسا کہ ایک اور آیت پیش کروں اور اس کے بعد اپنے مضمون کو شروع کروں. دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اس آیت کا تعلق بھی تین زمانوں کے ساتھ. من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے قرآن سے منہ پھیرا ہوا ہے. کہاں؟ اس دنیا میں. اس دنیا میں جو میری یاد سے غافل ہے، میرے ذکر سے غافل ہے، میرے قرآن سے منہ پھیرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ان کی معیشت، ان کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے. اس زندگی سے مراد اس دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہے جس کو برزخ کہتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا میں میری یاد سے غافل ہیں، میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، وہ دنیا میں تو 4 دن عیش کے گزار لیں گے، مگر مرنے کے بعد ان کی زندگانی ان پر تنگ ہوگی اور وہ قبر کی زندگی میں، عالم برزخ میں بڑی تکلیف کی زندگی گزاریں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن ان کو اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے. جس وقت وہ اندھے کو اٹھیں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. جو بندہ اندھا ہو کے اٹھے گا وہ کہے گا رب، اے میرے رب، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں دنیا میں تو آنکھوں والا تھا. قَالَ كَذَلِكَ، اللہ فرمائے گا اسی طرح تو نے ہمیں بھلا دیا، تو نے ہمیں فراموش کر دیا. وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، کیا تیرے پاس ہماری آیتیں نہیں آئی تھی، ہمارے احکام نہیں آئے تھے؟ تو نے ان کو بھلا دیا، سنے کو انسنا کر دیا، چھوڑ دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تجھے فراموش کر دیں گے. تو دیکھیے اس آیت کا تعلق بھی 3 زمانوں کے ساتھ ہے. جو اس دنیا میں یاد الہی سے غافل ہے، اللہ تعالی برزخ کی زندگی ان پر تنگ کر دے گا اور آخرت میں ان کو اندھا کر کے اٹھائے. اس آیت کا تعلق بھی 3 زمانوں کے ساتھ.
جو اس دنیا میں نیک عمل کریں گے، پاکیزہ زندگی گزاریں گے، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو زندہ رکھیں گے پاکیزہ زندگی کے ساتھ، اور قیامت کے دن ان کو بہت اچھی جگہ دیں گے، بدلہ ان کے نیک کاموں کا۔ تو میرے بزرگوں، قرآن کی آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ والے صالحین مرنے کے بعد پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں بلند زندگی عطا فرماتا ہے، وہ پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک آیت اور پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس اولیاء اللہ مر گئے، وہ قبروں میں دفن ہیں، وہ تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے ہوں گے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ والے مرتے نہیں، ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتے، اور وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پہلی زندگی کے مقابلے میں اعلیٰ عرفہ اور پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ زندہ ہوتے ہیں، جو ان کو مردے سمجھتے ہیں وہ خود مردے ہیں۔ غور کرو، دیکھو اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور جہاد کرتے ہوئے اپنی جان دینے والے، جن کو ہم شہید کہتے ہیں، وہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نہ زبان سے ان کو مردہ کہو اور نہ دل میں ان کو مردہ گمان کرو، وہ زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی تمہارے شعور سے، تمہارے ادراک سے بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ زندہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہداء جب اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تو بوقت شہادت ان کی روح قبض ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولو، ہوئی۔ اس کے بعد ان کو قبروں میں دفن بھی کر دیا گیا یا نہیں؟ کر دیا گیا۔ ان کو اپنی قبروں میں آرام کرتے ہوئے سینکڑوں برس بھی ہو گئے یا نہیں؟ ہو گئے۔ مگر اللہ تعالی کا حکم قیامت تک آنے والے مومنوں کے واسطے یہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے، اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ یا اللہ پھر وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ ان کی زندگی تمہارے شعور سے، تمہارے ادراک سے بلند ہے۔ خبردار ان کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی زبان سے تو ان کو مردہ نہ کہتا، دل میں مردہ ہی سمجھتا رہتا۔ تو اللہ نے ایک آیت اور اتاری، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ پہلی آیت میں فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا، زبان سے ان کو مردہ نہ کہنا۔ اس آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، زبان پر لانا تو درکنار، دل میں گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے ہیں، کھاتے پیتے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش بھی ہوتی ہے۔
قرآن کریم کی ان 2 آیتوں سے صاف طور پر واضح طور پر یہ ثابت ہوا کہ شہداء زندہ. مرحبا. قرآن کریم کی ان 2 آیتوں سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ شہداء رائے حق میں جان قربان کرنے والے زندہ ہیں. نہ زبان سے ان کو مردہ کہنا چاہیے، نہ دل میں ان کو مردہ گمان کرنا چاہیے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اب ذرا توجہ کرو. یہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا جاتا ہے، کافروں سے لڑائی کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ لڑتے ہوئے جان قربان کر دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں جہاد بالسیف، یعنی تلوار کا جہاد. اور ایک ہے جہاد بالنفس، نفس کا جہاد. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے مدینہ طیبہ، تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. میرے صحابیوں، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کافروں کے ساتھ لڑنا اگر چھوٹا جہاد ہے تو وہ بڑا جہاد کون سا ہے جس کی طرف ہم لوٹے؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا، یہ بڑا جہاد ہے، اور واقعی بڑا جہاد ہے. مثلا بتائیے، کافروں کے ساتھ ہمیشہ جہاد تو نہیں نہ ہوتا رہتا، کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے کبھی کبھی، بعض مرتبہ 100 200 سال تک نہیں ہوتی، اور بعض مرتبہ ہونے لگے تو 8-10 سال میں 1-2 مرتبہ ہو جائے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع کبھی کبھی کسی کو ملتا ہے، مگر نفس کے ساتھ جہاد 24 گھنٹے ہی جاری ہے. نفس کا کام کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس جو ہے وہ بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے، برائی کی طرف کھینچنے والا ہے. نفس کہتا ہے غیر محرم عورت کو دیکھ، نفس کہتا ہے گیت سن، نفس کہتا ہے حرام کام کر. نفس برائی کی طرف کھینچتا ہے، اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا اور برائی سے بچ کر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ ہے جہاد بن نفس. اور یہ 24 گھنٹے ہی جاری. مثلا دیکھیے، عشاء کے بعد کافی دیر کے بعد آپ سو گئے، صبح ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، ہمارے کانوں میں آواز پڑتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. سستی سی رہے گی، کام نہیں ہو سکے گا، لہذا سویا ہے. ابھی بڑا وقت ہے، ابھی بڑا وقت ہے. بولو، اگر ہم سوئے رہیں تو صرف جماعت ہی نہیں گئی بلکہ نماز بھی گئی. ایک تو ہے نا کہ جماعت چلی گئی، نہیں، نماز کا وقت بھی چلا گیا اور فجر کی نماز قضا ہو، سورج نکلا. بولو کس کی فتح ہوئی، نفس کی یا ایمان کی؟ نفس کی. نفسانی تقاضا پورا ہوا اور ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوا. نفسانیت کی فتح ہوئی اور ایمانیت اور ایمانی تقاضے کی شکست ہوئی.
چلیے صاحب آپ اٹھے، اٹھ کر آپ نے ضروریات سے فراغت حاصل کی، پیشاب صاحب کیا، مسواک صاحب کی، پھر آپ نے دفتر جانا ہے یا دکان پر جانا ہے، آپ نے منہ پر ہاتھ پھیرا، خیال کیا کہ شیو کرنے والی ہو گئی ہے، بیٹھ گئے سیفٹی ریزر وغیرہ لے کر، صابن لگایا اور پھیر دیا اس طرح، داڑھی مونڈ دی۔ بولو یہ داڑھی مڈانا یہ ایمان کا تقاضا ہے یا اسلام کا تقاضا ہے، یا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا تقاضا ہے، یا نفسانی خواہش کا تقاضا؟ یہ نفسانی خواہش کا تقاضا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے میری بھی اطاعت کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور میرے رسول کی اطاعت یہ میری اطاعت۔ تو بولو جب ہم نے داڑھی مونڈ دی، اللہ رسول کے حکم کے خلاف کیا، تو کس کی فتح ہوئی؟ نفس کی۔ پھر ہم نکلے، آج کل کا زمانہ ہے، عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں، خصوصاً شہروں میں، لڑکیاں کالجوں میں جانے کے لیے، دفتروں میں جانے کے لیے تنگ و چست لباس پہن کر، اریانی کے ساتھ، پورے فیشن کے ساتھ، میک اپ کے ساتھ نکلتی ہے۔ نفس کہتا ہے دیکھ، ایمان کا تقاضا ہے مت دیکھ، نکاح جھکا لے۔ مختصر کروں ورنہ تقریر لمبی ہو جائے گی۔ اگر ہم نے دیکھا کس کی فتح ہوئی؟ نفسانیت، ایمانی تقاضا پامال، سارا دن کچھ اس طرح چال بے ڈھنگی رہے، ایمانی تقاضا پامال ہوتا رہے اور نفسانی تقاضا پورا ہوتا رہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ چونکہ نفس کو نفس کی غذا مل رہی ہے، اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، اس کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، اور روحانیت کی پے در پے شکست ہو رہی ہے، تو ایک دن آئے گا کہ ہماری روحانیت شکستیں کھا 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 کے کمزور ہو جائے گی، بلکہ مر جائے گی، اور نفسانیت کا غلبہ ہو جائے گا۔ جب نفسانیت کا غلبہ ہو جائے گا تو پھر اس انسان کے خیالات بھی نفسانی، تقاضے بھی نفسانی، کام بھی نفسانی، نفسانی کاموں کے جوڑ توڑ میں ہر وقت لگا رہے گا، روحانی کاموں میں اس کو کوئی دلچسپی یا لذت وغیرہ حاصل نہیں ہو۔ یہ تھا تصویر کا ایک رخ کہ روح مر گئی اور نفسانیت کا غلبہ ہو گیا۔ سنو، جس شخص پر نفسانیت کا غلبہ ہو جائے وہ شخص شکل و صورت کے اعتبار سے تو انسان ہی رہتا ہے مگر حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن پڑھ کے دیکھ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو حیوانوں جیسی ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ حیوان تو بے عقل ہے، بے شعور ہے، وہ بے عقل اور بے شعور ہو کر ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ انسان کو تو اللہ نے عقل و شعور سے نوازا ہے، اگر یہ بھی حیوانوں جیسی حرکتیں کرے تو بولو پھر حیوان سے بدتر ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا، یہ تھا تصویر کا ایک رخ۔ اب دوسرا رخ لیجیے۔ یہ اللہ والے چاہے کتنے تھکے ہوئے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، کیسی بھی حالت ہو، انہوں نے تہجد کے وقت ضرور اٹھنا ہے، ضرور اٹھنا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ جو ان کو محبت ہے، جو لگن ہے، وہ محبت ان کو سونے نہیں دیتی، وہ لگن ان کو سونے نہیں دیتی، اور یہ اٹھتے۔ اللہ اللہ ایک ایک بار کافی ہے، وقت تھوڑا، ایک بار نعرہ تکبیر، ایک بار نعرہ رسالت، جزاکم اللہ۔ سنو، ایک پنجابی شاعر نے پنجابی زبان میں شعر کہا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، مطلب آپ سب سمجھ جائیں۔ وہ فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو
جب رات آتی ہے تو جو بے درد لوگ ہیں، رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، او درد مندانو یاد سجن دی تے ستیاں جگاوے۔ یہ درد مند اہل عشق، اہل محبت اور اہل لگن لوگ جو ہے، ان کو محبوب کی محبت اور لگن سونے نہیں دیتی، یہ اٹھ بیٹھتے، یہ تہجد پڑھتے۔ اللہ، یہ تہجد کتنا اس کا درجہ ہے اور کتنا مرتبہ ہے، آپ اور میں کیا جانیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید وقت کا بادشاہ تھا، نواب تھا، اس نے درخواست کی کہ حضور اگر میری درخواست آپ قبول کر لیں اور میری ریاست میں آپ تشریف لائیں تو میں آدھی ریاست آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ نذرانہ پیش کر دوں، آدھی سلطنت۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رات کو اٹھنے کی توفیق دی ہے اور رات کے وقت اٹھ کر میں اس کے حضور کھڑا ہو جاتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، جب سے یہ آدھی رات کے وقت اٹھنے کی سلطنت اور بادشاہی مجھے ملی ہے، تمہاری بادشاہیوں کی وقت میری نظر میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اللہ، یہ اللہ والے جو راتوں کو اٹھتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے اور یہ اٹھ کر اس کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خدا کی قسم ان کی وجہ سے ہم بھی بچے ہوئے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے جب برائیاں کرتے ہیں، میری حدوں کو توڑتے ہیں، تو میرے عذاب میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، ایک اضطراب سا پیدا ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بندوں کو تباہ کر دوں، زمین کو الٹ پلٹ کر دوں، لیکن جب میں اپنے تہجد گزار، شکر گزار، عبادت گزار بندوں کو دیکھتا ہوں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور مجھ سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں صرفت عنہم عذابی، میں بروں سے بھی اپنا عذاب واپس پھیر لیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت۔ معلوم ہوا ہم برائیاں کرنے والے اس جہان میں اگر بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے اولیاء کرام، راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونے والوں کا۔ اگر یہ نہ ہو تو جیسے ہمارے اعمال ہیں ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ والے اٹھتے، تہجد پڑھتے، تہجد کے بعد یہ تسبیح نکال لیتے، درود شریف پڑھ رہے۔ سنو، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارے ایک درود کو ایک فرشتہ لے کر چل پڑتا ہے، دوسرا درود پڑھا تو دوسرا فرشتہ، تیسرا درود پڑھا تو تیسرا فرشتہ۔ یوں نہیں ہوتا کہ فرشتہ بیٹھا رہتا ہے کہ پڑھ لے کٹھائی جتنا ہوئے گا میں لے جاؤں، فرشتہ یوں نہیں کہتا کہ پڑھ لے کٹھائی جتنا ہوگا میں لے جاؤں گا، نہیں، ایک درود کو ایک فرشتہ لے کر چل پڑتا ہے، ادھر تسبیح کے دانے گرتے جاتے ہیں اور ادھر فرشتوں کی قطار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پھر درود پڑھنے والے سے لے کر آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک فرشتوں کی قطار لگی ہے۔ اللہ، فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی نے، فلاں کے بیٹے نے، فلاں جگہ کے رہنے والے نے ان الفاظ کے ساتھ یہ درود کا ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ سبحان، دوسرا فرشتہ، تیسرا فرشتہ، چوتھا فرشتہ، وہاں دیکھو نوری دربار، نوری سرکار، دربار بھی نوری، سرکار بھی نوری،
ذکر کرنے والے فرشتے بھی نوری. یہاں کسی بادشاہ کے سامنے ہمارا ذکر ہو تو ہماری ایڑی زمین پر نہیں لگتی. کیا سمجھتے ہو میں بہت بڑا آدمی ہوں, میرا ذکر بادشاہوں کے سامنے ہوتا ہے. لیکن ذرا خیال تو کرو, جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہمارا ذکر سید الانبیاء کی بارگاہ میں ہوتا ہے. ذکر کرنے والے نوری فرشتے ہوتے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے. یہ اللہ والے تسبیح پڑھتے ہیں, ایک تسبیح نہیں, پتہ نہیں کتنی تسبیحاں پڑھ جاتے, کتنا بڑا اجر ہے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو تجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں, 10 گناہ اس کے معاف کروں گا, 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا, 10 درجے اس کے بلند کروں گا, 100 حاجتیں اس کی پوری کروں گا, 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں. یہی درجہ ثواب ہے سلام پڑھ. اچھا صاحب, پھر اذان ہو گئی, سنتیں پڑھی, جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی, نماز پڑھ کے پھر ذکر کرتے رہے, قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہے, وظیفے پڑھتے رہے. سورج نکل آئے, سورج نکلنے پر نماز اشراق پڑھتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے, اور جب سورج نکل آئے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز اشراق پڑھ لے تو سرکار نے فرمایا 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ہے. لیجئے صاحب, ابھی سورج نکلا تو اندازہ کیجئے کہ اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں جمع ہو گئی, کتنا اس نے ذخیرہ کر لی. اس کے بعد وہ اپنی خواہشات نفسانی کو روکتی ہیں, غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھتے, جھوٹ نہیں بولتے, غیبت نہیں کرتے, بےہودہ گوئی نہیں کرتے, حلال کی روزی کھاتے ہیں, لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں, یعنی نفسانی خواہشات کو کچلتے اور پامال کرتے رہتے ہیں اور روحانی اور ایمانی تقاضوں کو پورا کرتے رہتے ہیں. ذرا دھیان کرنا, جس طرح پہلا بندہ جس پر نفسانیت کا غلبہ ہے وہ روحانی تقاضوں کو پامال کرتا رہتا ہے تو اس کی روحانیت شکستیں کھا کھا کے ایک دن آتا ہے کہ مردہ ہو جاتی ہے. اسی طرح ادھر جب اللہ کا نیک بندہ نفسانی خواہشات کو کچلتا رہتا ہے تو پھر اس کا نفس پے در پے شکستیں کھا کھا کے ایک دن آتا ہے کہ مر جاتا ہے. نفس کا مرنا یہ ہے کہ نفس کی خواہشات جو ہے ناجائز اور حرام وہ مر جاتی, پھر اس کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, اس کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, پھر گناہ سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے, گناہ کا خیال بھی وہ اپنے ذہن میں نہیں لاتا. اور پھر کیا ہوتا ہے جب نفس مر جاتا ہے روحانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے. جب روحانیت کا غلبہ ہو گیا تو اس کے خیالات بھی روحانی, تقاضے بھی روحانی, کام بھی روحانی. ذرا دھیان کرنا, میں نتیجہ نکالنے لگا. جس بندے کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس پر روحانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے, پھر اس بندے کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے تو وہ انسان ہی رہتا ہے مگر فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. جس طرح وہ حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے یہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. پھر یہ سراپا روح بن جاتا ہے, خیالات بھی روحانی, تقاضے بھی روحانی, کام بھی روحانی. نفس مر گیا. ذرا دھیان سے سنو میری بات, موت کس کو آتی ہے؟ بولو, نفس کو. کل نفس ذائقۃ الموت. بولو بھئی موت کا ذائقہ کس کے لیے؟ نفس کے لیے. اور نفس تو انہوں نے پہلے ہی مار دیا. جس نفس کو موت آنی ہے اس نفس کو تو انہوں نے پہلے ہی مار دیا. اب تو پیچھے رہ گئی روح, سراپا روح ہی روح ہو گئے تو روح کو تو موت آتی ہی نہیں. مجھے دنیا کا کوئی مولوی بتائے کہ روح کو بھی موت آتی ہے. جب یہ سراپا روح ہو جاتی ہے تو روح کو تو موت آتی نہیں. جس نفس
کو موت آتی ہے اس نفس کو یہ پہلے ہی مار دیتی ہیں. اسی واسطے سرکار کا فرمان ہے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. یہ نہیں مطلب ہے کہ خودکشی کر لو، بلکہ نفس کی ناجائز خواہشات کو مار دو. تو میرے دوستو، جب یہ سراپا روح بن جاتی ہے، روح کو موت آتی نہیں، لہذا یہ ہمیشہ زندہ ہے. یہ ہمیشہ زندہ رہتی، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے. وہ زندگی جو دنیا کی زندگی سے کہیں افضل ہوتی ہے. ذرا دھیان کرو ادھر. جو چھوٹا جہاد کرتے ہوئے جان دیتے ہیں جب وہ زندہ ہے، تو جو بڑا جہاد کرتے ہوئے جان دیتے ہیں کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ ایک بات اور کرتا ہوں. ہمارے وہ معزز مہمان حضرت رفائی صاحب تشریف لے آ رہے خیر ہر بابا کے سانو بڑا چڑے ماشاء اللہ سارے ہی معزز مہمان نے، مگر جس وقت روائے تو بتا دیں ذرا. نہیں، میں نے کہا کہ کہیں میں ایسا ہی نہ ہو کہ وہ سب کا وقت لیے جاؤں اور آپ کا پروگرام رہ جائے. بڑے اچھے اچھے اور مشہور و معروف نعت خواں حضرات تشریف لائے ہیں، تو میں نے اسی لیے سوچا ہے کہ باقاعدہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نپٹ جاؤں اور پھر یہ حضرات ہوں گے اور آپ ہوں گے. ادھر توجہ کرو. بیان کریں گے. اچھا، ماشاء اللہ. ان حضرات کو تو جب باقاعدہ کارروائی شروع ہوگی اس وقت ہی موقع دینا چاہیے. ابھی تو باقاعدہ کارروائی شروع نہیں ہوئی اور میں بھی بے قاعدہ ہی ہوں اور کام لگا ہوا ہے، شروع ہوا ہے. صورت میں بہت جلدی ختم کرتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں، جب چھوٹا جہاد کرنے والا زندہ ہے تو بڑا جہاد کرنے والا کیوں زندہ نہیں؟ ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس کو ذرا دل کے کانوں سے سنو. بتائیے، مال افضل ہے یا جان؟ جان. اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ مال کے مقابلے میں جان افضل اور اعلیٰ چیز، اور جان کے مقابلے میں مال ادنا چیز. تو یہ بتاؤ کہ اللہ کی راہ میں اگر مال دیا جائے تو اللہ ایک کے بدلے کتنے دیتا ہے؟ 70. اور کوئی بولو. ارے نہیں، بات دنیا 70 آخر تو فقیرانہ قول ہے جڑا تسی سنیا ہے، جڑے منگتے پھرتے. قرآن پڑھ کے دیکھو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ. جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ. انبتت، جب اس دانے کو زمین میں بو دیا جاتا ہے تو وہ دانہ نکالتا ہے 7 سنابلا، 7 بار، 7 سٹے، 7 شاخیں. ہر بال میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ فی کل سنبلۃ 100 حبہ. ہر بال میں 100 دانا. ایک دانے سے نکلے 7 بال، ہر بال میں 100 دانا، تو ایک سے کتنے ہو گئے؟ 700. بولو سارے 700. تائیوں تو تسی دیندے نہیں ہو، تمہیں کسی نے دسیا نہیں ہے. اگر کسی نے بتایا ہوتا 700 تو تم دیتے. وہ ایک آدمی تھا بڑا بخیل تھا، مر رہا تھا. اس کو کسی نے کہا کہ اب تو مر رہے ہو، اب تو اللہ کی راہ میں کچھ دے دو. کہنے لگا جان تو دے رہا ہوں اور کیا کروں. اسی طرح کا ایک اور بخیل تھا، اس نے کبھی اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا. مولویوں نے کہا جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں 10 روپیہ دے گا. کہنے لگا یار ایک کے بدلے اگر 10 ملے تو سودا تو اچھا ہے، کہاں 1 کہاں 10.
اس نے 1 روپیہ دے دیا، بعد میں 10 کوئی نہ ملے، کہنے لگا یہ مولوی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، آج تک میں نہیں پھنسا تھا، آج پھنس گیا۔ اس مولوی نے 1 روپیہ مجھ سے نکلوا لیا، کہا تھا 10 ملیں گے، 10 بس تو ملے کوئی نہیں۔ اس کو اسی افسوس میں وہ ٹٹیاں لگ گئی کہ ہائے میں روپیہ کیوں دے گئے، بار جائے۔ ایک مرتبہ جا رہا تھا، اتفاق سے ایک پوتلی سی گری ہوئی ملی، اس کو اٹھایا، اٹھا کر جو کھولا تو اس میں 10 کا نوٹ۔ کہنے لگا مولوی ہوتے تو سچے ہیں مگر مسئلہ پورا نہیں بتاتے۔ دوسرا جمعہ ہوا، کہے گا مولوی صاحب پورا مسئلہ بتایا کرو، تم نے کہا تھا 1 کے بدلے 10 ملتے ہیں، 10 تو ضرور ملتے ہیں مگر ملتے اس وقت ہے جب ٹٹیاں لگ جائے، یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ذرا دھیان کرو، ایک اللہ کی راہ میں جو 1 دیتا ہے اللہ اس کے بدلے میں 700 نہیں، اور آگے بڑھو، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی دگنے کر دے۔ 1400۔ لو آپ ذرا غور کرو، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال دے جو ادنا چیز ہے تو اللہ 1 کے بدلے 700 دے دے، چلو 1400 والی ابھی چھوڑ دو، وہ تو کسی کے لیے 700 تو پکا ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں ادنا چیز یعنی مال دیا جائے اللہ 1 کے بدلے 700 دے دے، اور اگر اللہ کی راہ میں اعلیٰ چیز جان دی جائے تو اللہ جان کے بدلے جان بھی نہ دے تو پھر یہ تو انصاف نہ ہوا کہ ادنا چیز دینے والے کو تو اللہ نے 1 کے بدلے 700 دے دیے، اور اعلیٰ چیز قربان کرنے والے کو کیا زندگی سے ہی محروم کر دیتا ہے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے تم میری راہ میں زندگی قربان کر دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں ایسی زندگی عطا فرماؤں گا جو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں درجے افضل ہو۔ اللہ کو وہ اتنی بلند زندگی ہوگی کہ وہاں تک تمہارا شعور بھی نہیں پہنچے گا۔ تو یاد رکھو یہ اللہ والے زندہ ہوتے، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے۔ صرف ایک بات کر کے پھر ایک ضروری بات اور کرنی ہے، میں 10-15 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا مرنے کے بعد دیکھنے سننے کے ادراک میں کمی آ جاتی ہے، بلکہ دیکھنے سننے کا ادراک ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں زیادہ ہو جاتا ہے، اور اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ یہاں اب علماء کی جماعت موجود ہے، نبی کریم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی قبر پر جا کر سلام کرے تو وہ قبر والا سلام کہنے والے کے سلام کو سنتا بھی ہے، اس کو پہچانتا بھی ہے کہ یہ کون ہے، میرا کون عزیز ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، بھائی ہے، یا میرا کوئی مسلمان بھائی ہے جیسے دنیا میں حالت ہوتی، اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ نبی کریم کا ارشاد ہے۔ اسی واسطے ہم قبرستان میں جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اور یہ اسلام اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ سلام کہا ہی اس کو جاتا ہے جو سنتا بھی ہو اور سن کر جواب بھی دیتا۔ جو سنتا نہ ہو اور سن کر جواب نہ دیتا ہو اس کو سلام کہنا ہی جائز نہیں ہے۔ تو جب ہم اہل قبور کو سلام کرتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ وہ ہمارا سلام سنتے ہیں اور سن کر جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اہل قبور سلام کو سنتے بھی ہیں اور سلام کہنے والے کو پہچانتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اب سنو، ایک زندہ آدمی کو قبر کھود کے بالکل اسی طرح دفن کر دیا جائے جس طرح میت کو دفن کرتے ہیں، کوئی لحاظ نہ کیا جائے، پتھر وتھر لگا کے بالکل اسی طرح قبر بنا دی جائے، اور پھر محلے کا کوئی آدمی کہے، محلے کا کوئی آدمی آ جائے قبر پر اور وہ کہے السلام علیکم یا نظام الدین،
السلام علیکم یا غلام رسول، اور واپس چلا جائے، اور اس زندے آدمی کو باہر نکال کے پوچھو بولو کون آیا، وہ بتائے گا؟ نہیں بتائے گا، نہیں ختم نہ بھی ہو بالفرض، وہ تو بات کی بات ہے، شاید گھنٹہ 2 گھنٹے نکال جائے، باہر صورت وہ بتائے گا کہ کون آیا میری قبر پر اور کس نے سلام کیا؟ بالکل نہیں، بشک تجربہ کر کے دیکھ لو۔ زندے کو دفن کرو، اس کی قبر پر جا کر کوئی سلام کرے تو وہ نہیں سمجھ سکے گا کون آیا، اس نے کیا کہا، لیکن جو فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں وہ سنتا ہے، دیکھتا بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ موت سے سمع و بصر کے ادراک میں، دیکھنے اور سننے کی قوت میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ چلو قبر کا تجربہ نہ کرو، میں کہتا ہوں موٹر جو ہوتی ہے نا، موٹر اس کے شیشے چڑھا لیں تو باہر والی آواز نہیں سنتا۔ قبر کی تو بڑی بات ہم اندازہ کر سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں، تو یاد رکھو میت کے سمع و بصر کے ادراک میں کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ والے سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ زندگی میں جو اللہ ان کو کمالات عطا فرماتا ہے وہ کمالات ہوتے ہیں روحانی۔ جب روح باقی ہے تو روح کے کمالات بھی باقی، یہ نہیں ہو سکتا کہ روح باقی ہو اور اس کے کمالات فنا ہو جائے۔ جو چیز باقی ہوگی اس کے کمالات بھی باقی ہوں گے۔ جب روح باقی ہے تو روح کے کمالات بھی باقی۔ اب میں آخری بات کر کے پھر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دیکھو الحمدللہ رب العالمین، اس درگاہ عالیہ کے ساتھ ہمیں ادنا نسبت ہے، اللہ اس نسبت کو قائم رکھے۔ ہمارے لیے یہ نسبت سرمایہ ایمان ہے، ذریعہ نجات ہے۔ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ مخالفوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پرانا سلسلہ یہ الزام لگایا کہ یہاں حج ہوتا ہے، مصنوعی حج ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں، ہم گورنر سے بھی ملے ہیں، ضیاء الحق صاحب سے بھی ملے ہیں، بہت کچھ اس سلسلے میں ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جبکہ انشاءاللہ حضرت کے فیض سے ہمیں کامیابی ہوگی۔ نعرہ لگاؤ، نعرہ۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی یہ جو اجلاس ہوا ہے مجلس شورا کا، میں بھی اس کا ممبر ہوں۔ یہ اجلاس تھا بجٹ پر، میں نے بھی الحمدللہ بجٹ کے موضوع پر تقریر کی، راولپنڈی کے اخباروں میں وہ تقریر پوری آئی ہے، میرے پاس ریکارڈ موجود۔ یہ اجلاس تھا بجٹ کے موضوع پر، بحث تھی بجٹ پر۔ ایک مولوی جب سے مجلس شورا بنی ہے اس نے وہاں کوئی تقریر نہیں کی، اس مرتبہ وہ کھڑا ہو گیا، بحث ہو رہی ہے بجٹ پر، اور وہ کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے کہ جی بدین کے پاس ایک جگہ ہے لیواری، اس لیواری میں مصنوعی حج ہوتا ہے، ہر سال دفعہ 144 کا نفاذ ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کو، علاقے والوں کو بڑی مشکلیں پیش آتی ہیں، مصیبت پیش آتی ہے، مہربانی کر کے اس مصنوعی حج کو بند کروایا جائے تاکہ یہ دفعہ 144 کی جو مصیبت ہے اس سے ہمیں نجات ملے۔ وہ مولوی جب کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا تو خدا کی قسم آپ کا یہ خادم وہاں موجود تھا، میں کھڑا ہو گیا، پوائنٹ آف آرڈر کہہ کے میں نے تقریر اپنی شروع کر دی کہ یہ مولوی صاحب بالکل غلط کہتے ہیں، وہاں کوئی حج نہیں ہوتا۔ اللہ، میں نے کہا کہ وہاں کوئی حج نہیں ہوتا، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ ایک دو مولوی اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے،
انہوں نے اس کی حمایت کی اور میری مخالفت کی. مجھے صدر نے، خواجہ صفدر صاحب جو مجلس شورا کے صدر ہیں، انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ بیٹھ جائیں اور جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ تقریر کی. میں نے کہا مجھے آپ وقت ضرور دیجیے. میں کہا میں ضرور تو میں بیٹھ. تو مولوی اتنی بات کہہ کہ اس نے کچھ کاغذات پیش کیے اور وہ بیٹھ گیا. میں ذرا آپ کو ایک بات بتاؤں، خدا کی قسم میں کسی پر ذاتی طور پر اعتراض نہیں کرنا چاہتا، مگر سلطان الاولیاء کا فیض دیکھو. جس مولوی نے یہ کھڑے ہو کے سوال کیا، ایک تو وہ اندھا ہو گیا ہے، کدھر دھیان کرو ابھی ذرا صبر سے کام لو. دوسرا اس کے جسم پر کوڑ کی بیماری ہے، سارا اس کا جسم تھوڑے پھنسیوں سے بھرا ہوا ہے جو ہر وقت بہتے رہتے ہیں. چنانچہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنے مجمع میں اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا کے ہاں میں دیندار ہوں. جب نماز کا وقت آتا تھا ہم لوگ نماز پڑھتے تھے اور وہ مولوی اپنی کرسی پر بیٹھا رہتا تھا، نماز نہیں پڑھتا. جو ایک آدمی اس کے ساتھ تھا اس کو کیا پتا تھا کہ میں کون ہوں اور میں لیواری کے معاملے میں دلچسپی لیتا ہوں. میں نے اس سے کہا مولوی صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہیں گا مولوی صاحب کے جسم میں ایک ایسی بیماری ہے کہ ان کا بدن پاک نہیں رہتا، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھتے. حالانکہ چلتا پھرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اپنی عبادت کی توفیق سلب کر لی، نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ حضرت سلطان الاولیاء کا تصرف ہے، اللہ نے اس پر قہر نازل کیا ہوا. تو کہنے لگا تینوں 11ویں والے دی مار پہ، میں کیا انہوں سلطان الاولیاء دی مار پئی ہوئی. خیر سنو، اس کے بعد جب میری باری آئی تقریر تو میں نے تقریر کی. میں نے سلطان الاولیاء کی مختصر تاریخ پہلے بتائی کہ یہ کون بزرگ ہے. سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں جس قدر سنت پر عمل ہوتا ہے کسی اور طریقے میں نہیں ہوتا. سلسلہ نقشبندیہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر سب سے زیادہ عمل ہوتا ہے. اور سنو، میں نے وہاں یہ کہا کہ جناب سلطان الاولیاء کا مزار شریف، درگاہ شریف 18 سال سے محکمہ اوقاف کے قبضے میں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ وہاں حج ہوتا ہے تو قبضہ تو ہے محکمہ اوقاف کا، انتظام تو ہے محکمہ اوقاف کے تحت. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود حکومت وہاں حج کرواتی ہے، کیونکہ محکمہ اوقاف حکومت کا ایک محکمہ ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ وہاں حج ہوتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری اور یہ الزام تو خود حکومت پاکستان پر عائد ہوتا ہے کہ خود حکومت پاکستان وہاں حج کرواتی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جو اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کا گہوارہ ہے، جہاں آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے اسلامی ممالک کے مقابلے میں اسلام پر زیادہ عمل ہوتا ہے، اس پاکستان کے متعلق اس قسم کی خبر دینا، بات کرنا، وہ بھی ایسے ادارے میں جس ادارے کی بات پوری دنیا میں پہنچتی ہے، یہ پاکستان کو اور پاکستان جیسی اسلامی سلطنت کو بدنام کرنے کے مترادف. دنیا کے لوگ جب یہ سنیں گے کہ پاکستان میں کوئی مصنوعی حج بھی ہوتا ہے تو وہ کس قدر نفرت کریں. کہیں گے پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں معاذ اللہ جنہوں نے خانہ کعبے کے مقابلے میں کوئی جھوٹا کعبہ بنا رکھا ہے. پھر پاکستان کے ان لوگوں میں اور اس ابراہا میں کیا فرق ہوا جنہوں نے خانہ کعبے کے مقابلے میں ایک جھوٹا کعبہ بنانے کی کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا. تو یہ حکومت پاکستان کی بھی بدنامی ہے اور محکمہ اوقاف کے تحت ہے
لہذا اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، اور یہ بالکل غلط، سراسر غلط۔ چنانچہ میں نے پھر وہاں بتایا کہ پہلے کچھ لوگوں نے اخباروں میں بیان دیا اور یہ کہا کہ وہاں مصنوعی حج ہوتا ہے، ان پر مقدمہ کیا گیا، ان کو عدالت سے سزا ہوئی، انہوں نے عدالتوں میں معافیاں مانگی، اور یہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہاں علماء کے وفد آئے، اخباری نمائندے آئے، وزراء آئے، امراء آئے، دانشور آئے، انہوں نے آ کر تحقیقات کی اور انہوں نے یہی رپورٹ دی کہ وہاں کوئی حج وغیرہ نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا ہمارا ایمان ہے کہ حج مکہ مکرمہ کے سوا کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا، اور حج کے 5 دن ہیں، حج کے کچھ مخصوص ارکان ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہے۔ بتاؤ لیواری میں کون سا میدان عرفات ہے، کون سا مزدلفہ ہے، کون سا کعبہ ہے، کون سا حجر اسود ہے، کون سا مقام ابراہیم ہے، اور کون سے دیگر مقامات ہیں کہ وہاں قربانی وغیرہ ہوتی؟ ہمارا تو عرس صبح 9 بجے شروع ہوتا ہے، شام کو 5 بجے ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جس دن ہم عرس کرتے ہیں اس دن مکے میں تو 1 دن پہلے حج ہو گیا ہوتا ہے، کیونکہ 1 دن یا 2 دن کا فرق ہوتا ہے۔ اگر ہمارا حج ہوتا ہو تو پھر ہم اسی موقع پر کریں۔ باہر صورت میں نے وہاں دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ وہاں کوئی حج وغیرہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک میں نے کہا کہ مجلس شورا میں جو باتیں کی جائیں وہ باتیں یہیں رہ جاتی ہیں، باہر نکل کر ان باتوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا، جو جس کا دل چاہے بول جائے۔ لیکن میں پورے ایوان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس مولوی نے یہ الزام لگایا ہے کہ وہاں مصنوعی حج ہوتا ہے، مجھے یہ ایوان اجازت دے کہ میں باہر نکل کر اس پر کیس کروں، مقدمہ دائر کروں، اور پھر یہ عدالت میں ثابت کرے کہ وہاں حج ہوتا ہے، اور میں ثابت کروں گا کہ وہاں کوئی حج نہیں ہوتا، اور کیس چلے۔ کیس چلنے کے بعد ایک بات اور کرتا ہوں، میں نے کہا اگر یہ مولوی ثابت کر دے کہ وہاں حج ہوتا ہے تو یہ مجھے گولی مار دے، میری گردن کاٹ دے، اور اگر میں ثابت کر دوں کہ وہاں کوئی حج نہیں ہوتا تو مجھے کم از کم ان کی ناک کاٹنے کی ہی اجازت دے دی جائے۔ تو الحمدللہ اس غلام نے مجلس شورا کے اندر اس آواز کو بلند کیا ہے، اور جو حق بات ہے وہاں بیان کی ہے، بے خوف ہو کر بیان کی ہے۔ یہ سلطان الاولیاء کا فیض ہے، اور ہماری جدوجہد جاری ہے انشاءاللہ۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بھی حق ہے کہ ایک بزرگ جس نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزاری اور آگے سینکڑوں اولیاء اللہ پیدا کیے، اس بزرگ کی ذات پر، اس بزرگ کی درگاہ پر ایک ناپاک الزام اس لحاظ سے کہ یہ بہت برا الزام ہے کہ یہاں حج ہوتا ہے۔ حج تو مقدس ہے، مگر یہ الزام جو ہے یہ ناپاک ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم سب کا فرض ہے، ہماری عقیدت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سب اس درگاہ مقدس کو اس الزام سے پاک کریں، اور ساری دنیا کو بتا دیں کہ پاکستان کے لوگ الحمدللہ اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، یہاں کوئی مصنوعی حج نہیں ہوتا۔ یہاں کیا پاکستان میں کسی جگہ بھی مصنوعی حج ہوتا ہو تو سب سے پہلے اس کو بند کرنے کے لیے ہم میدان میں آئیں گے اور اس کو روکیں گے، چاہے جائے کہ خود ہماری مقدس درگاہ کے متعلق ایسی بات ہو، نہ یہاں حج ہوتا ہے نہ ہوگا، حج صرف مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضرت سلطان الاولیاء خواجہ محمد زمان کی درگاہ پر ہم حاضر ہوتی ہیں، عرس کرتی ہیں 9 ذی الحج کو، کیونکہ آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو المساکین حضرت شیخ محمد ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ 9 ذی الحج کو انتقال کر گئے تھے میدان عرفات میں،
تو سلطان الاولیاء ان کا عرس کرتے تھے 9 ذی الحج۔ یہ عرس تقریباً 200 سے زیادہ برس ہو گئے ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے سے یہ عرس بند ہے، اب بھی عرس ہوتا ہے لیکن مسجد میں ہوتا ہے۔ اس سال ہوا، اور اس سال گورنر کی طرف سے ایک بریگیڈیئر صاحب اور 2-4 فوج کے دوسرے افیسر اور اس علاقے کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کونسلر حضرات تشریف لائے۔ انہوں نے بھی باقاعدہ تحقیقات کی، سب کچھ چل پھر کے دیکھا۔ میں بھی موجود تھا، میں نے بھی وہاں تقریر کی۔ مسجد میں جو حضرات موجود تھے وہ جانتے ہیں، انہوں نے بھی الحمدللہ یہی رپورٹ پیش کی ہے، یا کوئی حج وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ حضرات کا تعاون رہا، اللہ کا فضل شامل حال رہا، سلطان الاولیاء کی نگاہ کرم رہی، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم آزادی کے ساتھ عرس منائیں گے۔ اللہ اور اسی طرح عرس ہوگا، اور پھر اسی عرس کا انتظام اللہ کے فضل سے ہم غلاموں کے ہاتھ میں ہوگا جو سنت اور شریعت کے مطابق کام کر کے دکھائیں گے، اور کسی کو بھی اعتراض کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اس درگاہ پاک میں قبول فرمائے۔ ہمارے معزز مہمان سری لنکا کے وزیر، سری لنکا میں صرف 2 وزیر مسلمان ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جن کو آج یہاں مدعو کیا گیا ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ دوسرے رفائی سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، حضرت شیخ سید احمد رفائی رضی اللہ تعالی۔ جانتے ہیں کون بزرگ ہے؟ یہ سیدنا غوث اعظم کے ہم اثر ہیں، دونوں کا زمانہ ایک ہے، اور یہ بھی حضور کی اولاد ہے، غوث اعظم بھی حضور کی اولاد۔ یہ جب حضور کے روضہ اقدس پر پہنچے تو انہوں نے روضے پر کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، پہلے میں اپنی روح کو بھیجتا تھا، میری روح میری نائب بن کر آتی تھی اور آستانہ بوسی کرتی تھی اور میری طرف سے سلام کا ہدیہ پیش کرتی تھی۔ اب میں جسم کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، پہلے روحوں کی ملاقات ہوتی تھی، اب جسموں کی باری ہے، تو اس طرح نہیں ملاقات ہوگی۔ اپنا ہاتھ روضے سے باہر نکالیے کہ میں مصافحہ کروں اور ہاتھ کو بوسہ دوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ تو روضہ اقدس پر مدینہ طیبہ میں اس وقت 70,000 کا مجمع تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضور کا ہاتھ باہر نکلا، اور شیخ سید احمد رفائی نے اس ہاتھ سے مصافحہ کیا اور اس کو چوما۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم اہل سنت تو مانتے ہی ہیں، مخالفین بھی مانتے ہیں۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کئی کتابوں میں یہ کرامت نقل کی ہے، دوسرے علماء دیوبند نے بھی نقل کی ہے، غوث اعظم بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ بعضوں نے لکھا ہے 90,000 کا مجمع تھا، سب نے حضور کے ہاتھ کو دیکھا کہ روضہ اقدس سے باہر نکلا، اور سید احمد رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا۔ تو یہ ان کی درگاہ کے سجادہ نشین ہے، ان کی درگاہ اقدس کے سجادہ نشین اور پیر بھی ہے، اور ویسے حکومتی دنیا میں بھی بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ عالم معتبر، عالم اسلامی کے بھی بہت بڑے رکن ہیں۔ اسی طرح مصر میں وہ بہت سے مقامات پر اور بہت سے معاملات میں ان کا تصرف اور دخل ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اب میں تو اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، میری آواز بھی بیٹھی ہوئی۔ یہ پچھلی جمعرات کو، بدھ جمعرات کو مری میں ایک کانفرنس تھی، وہاں میں گیا اور وہاں میں نے بڑے زور سے تقریر کی، اور وہاں کا موسم بڑا ٹھنڈا، تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی کھانے پینے میں فرق پڑ گیا، میرا گلا بیٹھ گیا، حالانکہ میرا گلا کبھی نہیں بیٹھا۔ مولوی رشک کرتے ہیں کہ بھئی تو اتنی تقریریں کرتا ہے، تیری آواز نہیں بیٹھتی، کیا کھاتا ہے تو؟ اب میری بھی بیٹھ گئی ہے، پتہ نہیں کسی نے نظر لگا دی ہے یا کیا ہو گیا ہے۔ تو پھر بھی میں نے زور لگا کے تقریر آپ